बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। और इस वीलॉग में बुनियादी तौर पे जिस स्टोरी के ऊपर मैं फ़ोकस करने जा रहा हूँ वो है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से वो ख़बर जिसमें आपको ये बताया गया है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन में जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है। और उसकी जो वजह है वो मैं इस वीलॉग में एड्रेस करूँगा कि जनरल फैज़ हमीद को जब बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लीन चिट नहीं मिलेगी, और क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के मामलात मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उस तरह से ठीक नहीं है जिस तरह से होने चाहिए, तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि कोई कार्रवाई आगे हो सकती है, पर्टिकुलरली इसके हवाले से। और उसकी एक वजह और ये थी कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर जो इंक्लिनेशन है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा लगती थी कि जी वो फैज़ाबाद धरना कमीशन के ऊपर एहतसाब होना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल था, हुकूमत थी या कोई और भी थे? और वो आपको पता है कि उनकी दुखती रग है। और ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद क्योंकि DGISI भी थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया गया था तो वो उसके ताने बाने भी कहीं ना कहीं मुझे लगता ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दिमाग में उधर मिलते हैं, और इस वजह से इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। चाहे वो अबसार आलम के हवाले से केस हो जिसमें उन्होंने कहा कि आप नाम लेंगे, उन्होंने कहा जी मैं नाम लूँगा, और फिर इवेंचुअली उन्होंने नाम लिया जनरल फैज़ हमीद का। और चाहे वो फैज़ाबाद धरना हो, क्योंकि उसके हवाले से आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें जिसके हवाले से बड़ी तब बात हुई थी, उसके ऑथर ही मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। तो लग ये रहा था सबको कि ये अब जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो सकता है कि किसी रिटायर्ड जनरल के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए इस इशू में, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। और ये भी सबको पता है कि मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद के मामलात भी कोई इतने आपस में बनते नहीं हैं, क्योंकि दोनों कंपटीशन में थे जब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इंतखाब होना था। और जब मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे पर फायज हुए तो जनरल फैज़ हमीद ने उनकी कमांड में ज़िम्मेदारियां परफॉर्म करने से बतौर लेफ्टिनेंट जनरल माजरत कर ली और इस्तीफ़ा दे दिया, और वो इस्तीफ़ा फिर उनका मंजूर भी हो गया। अभी हाल ही में वैसे एक और लेफ्टिनेंट जनरल ने भी इस्तीफ़ा दिया, और उससे पहले फैज़ हमीद के साथ एक और लेफ्टिनेंट जनरल ने भी इस्तीफ़ा दिया था। तो बहरहाल गुमान ये था कि क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के आंके तारे नहीं है जनरल फैज़ हमीद, तो कोई ना कोई कार्रवाई तो हो सकती है। और चीफ़ जस्टिस का जो मामला है उस हवाले से भी सबके ज़हन में था। लेकिन एक रिटायर्ड जनरल जो कि बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, बल्कि बहुत सारे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और उनकी गुड बुक्स में नहीं आता है, उसके हवाले से भी जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की इंक्वायरी हुई है उसमें जो सरबराह थे साबिक IG अख्तर शाह और 2 लोग और थे, 3 रुकनी वो कमीशन था, उन्होंने कहा जी कि इसको क्लीन चिट है, इसको मुकम्मल क्लीन चिट है। तो नाउ यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ अ रिटायर्ड जनरल। वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। अच्छा, ये हुआ कैसे है और हुआ क्यों है? इसकी जो बुनियादी वजह मुझे समझ आ रही है और जो सामने बज़ाहिर वो स्टडी करने से लग रही है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो स्टेटमेंट दिया फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी जो हो रही थी उसके सामने, कमीशन के सामने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में जो हुकूमत थी उस हुकूमत की सरबराही वज़ीर आज़म उस वक्त के जो कि शाहिद खाकान अब्बासी थे वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। एक तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। असल फ़र्क कहाँ से पड़ा है? फ़र्क यहाँ से पड़ा है कि जब उन्होंने कहा कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त के और DGISI ने मुझे कहा था और उनकी इजाज़त से किया था और उनकी इजाज़त से दस्तखत किए थे, यानी कि ही पुट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द शोल्डर्स ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड DGISI एट दैट टाइम, कि उनकी इजाज़त से, उनके कहने पे उन्होंने। अब अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान होता भी तो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो है उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा मौजूदा हालात में, सर्कमस्टांसिस में, और ये सिस्टम उनको अकाउंटेबल ठहराना भी नहीं चाहता है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके मामला ठीक हैं। तो जनरल फैज़ हमीद को अकाउंटेबल ठहराना एट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जनरल बाजवा ऑल्सो अकाउंटेबल वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिस्टम। ये सिस्टम को काबिल कबूल नहीं था। हाँ, जनरल फैज़ हमीद को रगड़ा रुगड़ा लग जाए, ठीक है,
لیکن اس قیمت پہ تو نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی ساتھ رگڑا لگ جائے یا اس وقت جو ڈی جی آئی ایس ساتھ تھے ان کو بھی ساتھ آئے. تو اس طرح تو پھر لائن لگ جائے گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے ان کی نظر میں. تو اس وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کا جو مجھے لگتا ہے بھلا ہوا ہے کہ جی اس میں پھر باقی لوگ بھی لائن میں آ رہے تھے. تو بہرحال جنرل فیض حمید نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے منظم نہیں کروایا تھا دھرنا, وہ میں نے اس کو ختم کروایا تھا, اور ٹی ایل پی کے جو مالی معاملات تھے اس کا مینڈیٹ نہیں تھا اس کے اوپر تحقیق یا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنے کا, اس وجہ سے وہ نہیں کیا. اب یہ جو رپورٹ ہے یہ 3 رکنی رپورٹ ہے. سابق آئی جی نے سابق جنرل کو کہاں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور سابق آئی جی اسلام آباد, اور اس کے علاوہ ایک اور ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ریٹائرڈ بیوروکریٹ, 3 ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے کہاں ایک ریٹائرڈ جنرل کو کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو انہوں نے تقریباً 150 صفحات کی رپورٹ جو ہے وہ مشتمل کی ہے, اور اس میں انہوں نے پھر یہی لکھا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف نے اجازت دی تھی. تو اب جس چیز کی اجازت چیف آف دی آرمی سٹاف نے دے دی, اس وقت سٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف نے, اس کے اوپر تو پھر کیسے سوال اٹھائیں گے. پھر انہوں نے یہی کہا جی کہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت کہہ رہا ہوں شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا, اور پھر پنجاب حکومت کے اوپر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے, یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے اوپر, کہ انہوں نے ٹی ایل پی کے دھرنے کو لاہور سے باہر نکلنے کی اجازت دی. تو دی کیوں کہ وہ وہاں سے نکلیں اور اسلام آباد پہنچے, اور پھر اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو پولیس تھی ان کی آپس میں جو لیک آف کوآرڈینیشن تھا اس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی پولیس جو ہے اس کو ٹرین کرنے کی بہتر ضرورت ہے, اور وہ لوگ جو مشکل جگہوں پہ پوسٹنگ نبھا کے آتے ہیں ان کو اسلام آباد میں تعینات کرنا چاہیے اس طرح کے سچویشن سے ٹیکل کرنے کے لیے. یہ اس کمیشن کی 150 صفحاتی رپورٹ کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سوال ایک اٹھتا ہے یہاں پہ, وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ابھی تک جمع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے, اور سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ بھی اس کے اندر اس معاملے کو سن رہے ہیں. یہ ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھی گئی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اپیرنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کیا کر لیں گے اس کے حوالے سے, اگر وہ مثال کے طور پہ چاہتے بھی ہیں, ان کی اگر یہ سوچا جائے کہ ان کی خواہش بھی ہے تو وہ کیا کر لیں گے. میں نے بہت سارے ویلاگز میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو معاملات بڑے وہ اس طرح سے چلیں گے کہ جس طرح سے اس وقت کی جو پی ڈی ایم 1 تھی اس کو لگتا ہے کہ نہیں چلنے چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ معاملات کو اس طرح سے میرٹس کے مطابق لے کر چلیں گے, اور اپیرنٹلی شفافیت صاف نظر آئے گی اور ایک اچھے چیف جسٹس ثابت ہوں گے. مجھے گمان تھا, but I apologize in front of my viewers to have passed such a statement on the basis of my opinion کہ وہ معاملات اس طرح سے نہیں لگے, وہ معاملات ویسے نہیں لگے مجھے کہ ان کی انکلینیشن جو ہے وہ مجھے فیل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ ہر چیز جس کے اوپر مثال کے طور پہ ابھی کے دور حکومت میں سیاہ بھی ہو جائے تو وہ ان کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ عمران خان کے دور حکومت میں گرے ہوا نظر آتا ہے اور ادھر ہی جاتے ہیں بار بار, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, جبکہ دیٹ از ہسٹری نا, اس کے اوپر تو مورخ کو بات کرنی چاہیے. ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ انصاف ہونا, کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, قانون توڑا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, روکنا منصف کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ مصلحت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بڑی آگے نکل جائیں گے اور کریں گے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی جیسے معاملے پہ مٹی ڈلی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں بھی ایونچولی معاملے پر مٹی ڈل جائے گی. تو ایک تو یہ خبر ہے آج کے ویلاگ میں جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا. اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا علی زیدی کا انٹرویو. After he left politics, this is the first time he's come up with an interview with Kashif Abbasi.
اور اس میں علی زیدی نے جو باتیں کی ہیں کم از کم اس کی آنیسٹی کا کریڈٹ میں علی زیدی کو ضرور دوں گا، کیونکہ ایک تو علی زیدی نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں پر میں تھا جیل میں وہاں پہ صرف مچھروں کی کیا بات کرتے ہیں، کن کھجوروں نے مجھے کاٹا اور پھر میں نے جہاں پہ انہوں نے کاٹا وہ سگریٹ میرے پاس تھا، سگریٹ سے میں نے اس جگہ کو ہیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں پہ ٹیمپریچر تھا جیکب آباد میں، اور باتھ روم نہیں تھا، اور اس طرح کی جگہ پہ مجھے رکھا ہوا تھا. بٹ دین ہی سیڈ کہ میں سب کچھ برداشت کر لیتا، لیکن مجھے جو ایک امپلائڈ تھریٹ دیا گیا تھا علی زیدی نے کہا وہ اس لیول کا تھا کہ یا تو میں خودکشی کر لیتا اگر وہ ہو جاتا، یا پھر میں کسی اور کو مار دیتا. یہ علی زیدی کے الفاظ تھے. اینڈ دین آنیسٹ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ مجھے آنیسٹی دکھائی علی زیدی. اس نے جب کاشف عباسی نے سوال کیا کہ خان صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے عمران خان کو پیغام پہنچایا تھا، عمران خان نے مجھے پھر پیغام بھیجا کہ بیان دو اور گھر چلے جاؤ آرام سے. تو کاشف عباسی نے کہا کہ یعنی کہ آپ نے خان صاحب کے کہنے پہ پھر پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر عمران خان صاحب نہ بھی کہتے میں نے پھر بھی یہی کرنا تھا، کیونکہ وہ جو امپلائڈ تھریٹ تھا وہ ایسا تھا کہ میں خودکشی کر لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے. تو دس واز این آنیسٹ آنسر. اور پھر یہ بھی کہا علی زیدی نے کہ میں نے اس بارے میں کئی دفعہ دوبارہ سوچا ہے کہ اگر میں اس سچویشن میں دوبارہ ہوں تو میں کیا کروں گا، تو میں یہی کروں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایسا امپلائڈ تھریٹ تھا جس کے بارے میں ایک بندہ جو ایک وفاقی وزیر رہ چکا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو میں خودکشی کر لیتا یا کسی کو مار دیتا. تو یہ کوئی اتنی مطلب کہ چھوٹی بات تو ہے نہیں، اور وہ مین سٹریم میڈیا کے پر بیٹھ کے وہ کر رہا ہے بندہ ابھی. تو یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی یا قانون کی کیا حیثیت ہے یا کیا اوقات ہے، کس طرح وہ ایک لونڈی بنا ہوا ہے پاکستان میں قانون. تو بہرحال having said that I don't justify کہ علی زیدی کا وہ آئی پی پی میں جانا. میرے خیال میں جو بھی تھا وہ آئی پی پی میں جانا، وہ علیم خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرنا، اپریشیٹ کرنا، ادھر اپنی وہ شکل دکھانا، وہ ساری چیزیں میرے خیال میں وہ ان کو نہیں میں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ورکر کارکن جو ہے وہ قبول کرے گا. تو وہ میرے خیال میں بھی اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی پارٹی چھوڑنا یا پریس کانفرنس کرنا، وہ جو بھی حالات اپنے بتاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال سوال وہی ہے کہ یہ کیسی سیاست ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. یہ سوال ہمارے اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے رکے گا، اور کیسے اس میں سے نکلیں گے. اور آج اگر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ہماری آنے والی نسل کے ساتھ ہوگا، اور انہوں نے بھی انہی حالات میں زندگی گزارنی ہے، یا انہوں نے کوئی عزت سے زندگی گزارنی ہے اور دنیا کے سامنے چھاتی ٹھوک کر یہ کہنا ہے کہ وی آر اے ڈیموکریسی اینڈ دیر از لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ان دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے. اگر کریں گے، اور ہم سے مراد صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کرنا ہے یا میرے ویورز نے کرنا ہے، یہ تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز بشمول اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے آنے والی جو نسل ہے وہ تو سب کی سانجھی ہے نا، کوئی میری اکیلے کی یا میرے ویورز کی یا پی ٹی آئی کی یا صرف سیاستدانوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو ہے. تو سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کیسا پاکستان دینا. شکریہ. یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.